السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ ناظرین اکرام، غیر مقلدین میں سے کوئی غیر مقلد ہیں جنہوں نے بڑا چیلنج کر دیا ہے، بہت بڑا چیلنج کر دیا ہے، اور چیلنج کر کے کہتے ہیں کہ بھائی یعنی وہ اس کا کہنا کا مقصد یہ محسوس ہوتا ہے کہ اگر یہ چیز یعنی چیلنج یہ قبول ہو جائے یا اس چیز کو ایسی کوئی چیز وہ دکھا دیں جو میں مطالبہ کر رہا ہوں، میرا مطالبہ پورا کر کے دکھائیں، حنفی احناف دکھا دیں تو میرا سینہ گولی کے لیے تیار ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی وہ مرنے کے لیے تیار ہے لیکن حق کو قبول کرنے والے نہیں۔ جس طرح کفار کہتے تھے نا کہ یا اللہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سچی ہے تو ہم پر پتھر برسا، تو غیر مقلد کیا کہتا ہے کہ میرا سینہ گولی کے لیے تیار ہے، یعنی پھر میں مر جاؤں لیکن حق کو قبول کرنا نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے چیلنج کیا ہے، کیا علماء نے اس کا جواب دیا ہے یا جواب ہے ہی نہیں؟ یعنی اتنا بڑا چیلنج ہے، بہت بڑا چیلنج کر دیا غیر مقلد نے، کیا علماء نے اس کا جواب دیا ہے یا جواب دیا ہی نہیں؟ جواب ہے ہی نہیں، بیچارے کہاں دیں گے؟ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے، یا علماء نے بھی دیا ہو اور خود غیر مقلدین کی بات سے بھی ثابت ہو؟ تو ناظرین اکرام، آج ہم آپ کی خدمت میں اس غیر مقلد کا چیلنج سناتے ہیں۔ بہت بڑا چیلنج کر رہے ہیں، بہت بڑا چیلنج، وہ بڑے زور شور کے ساتھ۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ یہاں تک کہتے تھے کہ میرا سینہ گولی کے لیے تیار ہے، تو پہلے تو ہم اس کا چیلنج سنتے ہیں کہ چیلنج ہے کیا، پھر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیا ہمارے پاس اس کا جواب ہے، علماء نے اس کا جواب دیا ہے یا نہیں ہے، علماء نے جواب دیا ہے کہ نہیں دیا، اور پھر اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ کیا غیر مقلدین کی زبان سے بھی اس چیز کا یعنی ثبوت مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا واضح طور پر۔ تو ناظرین اکرام، آئیے ہم پہلے سنتے ہیں غیر مقلد کو کہ غیر مقلد کیا چیلنج کر رہے ہیں، احناف کو کیا چیلنج دے رہے ہیں۔ سنیے غیر مقلد صاحب کو۔ امام ابو حنیفہ دی تقلید کرنے والے امام مالک دی کتاب موجود ہے، موطا امام مالک کتاب امام مالک دی موجود ہے، اور مدینہ طیبہ ریاض الجنہ لکھی گئی، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ امام مالک دی کتاب موطا، اور امام شافعی نے موطا اس طرح حفظ کیتا ہے جی میں قرآن حفظ کرید ہے، اور پھر امام شافعی دی کتاب کتاب الام میں، اور امام احمد ابن حنبل دی کتاب مسند امام احمد ہے۔ اور دیہا ہے اور تاں کر میرے نظرہ اور پوری دنیا دے حنفی اور پوری دنیا دے بریلوی، اور میں ایتھے فیصلہ کرنا آسمان دے تھلے منو ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب لکھی بخا دے، اور میں ایتھے چونک چگلونا اور میرا سینہ گولی واسطے حاضر ہے، اور آسمان تھلے آ جائے، زمین تاک ہو جائے، اور 14 طبق بدل سکتے نے، اور امام ابو حنیفہ دے ہاتھ دی کتاب نہیں، اور بیوقوفہ دیوانے آ، اور جدو تیرے امام دی کتاب کوئی نہیں، اور حنفی کا دے واسطے کلانا ہے، اور چپڑی نک ڈوب کے مر جلان دیا۔ اب ناظرین اکرام، اس غیر مقلد نے چیلنج کیا کہ بھئی دیکھیں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنے والے سن، یعنی ان کو مخاطب اور کہہ رہے ہیں امام مالک کی کتاب ہے، امام احمد بن حنبل کی کتاب موجود ہے، امام شافعی کی کتاب موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ کہتا ہے پوری دنیا کے حنفی آسمان کے نیچے مجھے امام ابو حنیفہ کی ایک کوئی کتاب لکھی ہوئی دکھا دیں، ہاتھ کی کوئی کتاب لکھی ہوئی دکھا دیں، یہ چیلنج کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر دکھا دی تو میرا سینہ گولی کے لیے حاضر ہے۔ پوری دنیا کے حنفی آسمان کے نیچے مجھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ہاتھ کی لکھی ہوئی کتاب لکھی ہوئی دکھا دیں، ٹھیک ہے۔ پھر آخر میں تو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں کہ ڈوب کے مر جاؤ، لعنت کر رہے ہیں کہ تیرے امام کی کوئی کتاب نہیں ہے، اس طرح کے۔ اب ان کے ساتھ عمر صدیق بھی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا عمر صدیق بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ کیا ان کی بات درست ہے، کیا امام ابو حنیفہ کی کوئی کتاب نہیں ہے؟ تو اس سلسلے میں ہمارے علماء نے کیا کہا ہے؟ علماء کی بہت ساری ویڈیوز موجود ہیں، جوابات موجود ہیں، لیکن ہم آپ کی خدمت میں ایک ویڈیو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گمن صاحب کی رکھتے ہیں تاکہ اس چیز کا پتہ بھی چل سکے، اور اس کے بعد ہم آپ کو غیر مقلدین ہی سے اس چیز کا ثبوت دکھاتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے، اور پھر یہ بات بھی ہمارے سامنے کھل جائے کہ غیر مقلدین کتنے دھوکے باز ہیں۔ اپنی باری آتی ہے تو ان کا یعنی ان کے اصول یا ان کی جو چیزیں وہ اور ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے نا، یعنی ان کے اعتراضات جس پہ ہوتے وہ ختم ہو جاتے ہیں جب کام کی چیز ہوتی ہے۔ جب ان کا کام نہیں ہوتا اس چیز کے اندر تو وہ چیز خود بخود ان کے نزدیک غیر معتبر ہو جاتی ہے، یا
اس کے وجود کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ تو سنیے متکلم اسلام مولانا گھمن صاحب نے کیا اس کا جواب دیا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی تو ان کی فقہ کہاں سے آ گئی؟ اب اگر کوئی منکر حدیث پہ ایمان کیا دے اللہ کے نبی نے حدیث کی کتاب کوئی نہیں لکھی، ان کی حدیث کہاں سے آ گئی؟ آپ جواب دو گے کہ نبی کی حدیث شاگردوں نے لکھی ہے، ابو حنیفہ کی فقہ شاگردوں نے لکھی ہے، تو دونوں کی کتابیں شاگردوں نے لکھی۔ کس نے لکھی ہے؟ شاگردوں نے۔ بتاؤ اگر کوئی بندہ آپ سے کہے ہم نبی کا کلمہ نہیں پڑھتے، حضور نے کتاب ہی کوئی نہیں لکھی، آپ اس کی بات مان لو گے؟ یہ کہتا ہے میں امام کو نہیں مانتا، فقہ نے لکھی، تو آپ اس کے اشکال کو قریب آنے دیتے ہو، بہت بڑا اشکال کیا جی۔ میں لیکن اس کے باوجود بھی کہتا ہوں امام ابو حنیفہ کی کتاب الفقہ الاکبر تحریراً ان کی اپنی کتاب موجود ہے، اپنی موجود ہے۔ میں نے کہا نہ بھی لکھتے اعتراض پھر بھی کوئی نہیں تھا۔ اب دیکھیں میں بیان کروں، میں کہتا ہوں ذرا لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو، یہ لکھو۔ اب صبح کو بندہ کہے کہ جی مولانا خود تو کچھ بھی نہیں لکھا، دوسرا کہے کہ یار ہزاروں کو میں خود لکھواتا رہا، تو لکھنا ضروری ہے۔ خود لکھتے تو شاید کتابیں کم ہوتی، لکھوا گئے تو کتابیں زیادہ بن گئی۔ تو ناظرین کرام آپ نے سنا کہ مولانا گھمن صاحب نے بڑی زبردست بات کی۔ اگر یہ طریقہ کار ہے کہ امام ابو حنیفہ کی آپ کہتے ہو ہاتھ کی کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، تو کل کوئی منکر حدیث اب غیر مقلد کہ اللہ کے رسول بھی اعتراض کر دیں، پھر کیا کہ اللہ کے رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی ہے؟ ہاں بھائی، اللہ کے رسول نے بخاری نہیں لکھی، مسلم نہیں لکھی، مسلم اللہ کے رسول نے نہیں لکھی، یہی نا۔ تو متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ اعتراض ہے کہ اللہ کے رسول نے کوئی کتاب نہیں لکھی لہذا کتاب نہیں لینی چاہیے، بھائی اس کے شاگردوں نے لکھی ہے تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے لکھی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ الفقہ الاکبر امام ابو حنیفہ نے خود لکھی ہے، امام ابو حنیفہ کی تصنیف ہے۔ اچھا، اس الفقہ الاکبر کی عبارات کو غیر مقلد بیان کرتے ہیں اور اس پر قسمیں کھاتے ہیں، اور قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ یہ بات امام ابو حنیفہ کی ہے۔ اب دیکھیں اگر کتاب ہی نہیں تو امام ابو حنیفہ کی بات کیسے بن گئی؟ اور پھر جب غیر مقلد کی باری آ جائے تو وہ بات بھی امام ابو حنیفہ کی بن جاتی ہے، یعنی جس کتاب سے لے رہے ہیں۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، قسم بھی کھاتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھ کر بھی قسم کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ ہے، ہم آپ کو ویڈیو دکھاتے ہیں کہ ایک طرف ان کا اعتراض یہ ہے کہ سینہ گولی کے لیے تیار ہے، کوئی کتاب آسمان کے نیچے حنفی دکھا دیں تو میرا سینہ تیار ہے، اور دوسری طرف وہی کہتے ہیں امام ابو حنیفہ نے یہ کہا ہے، جب کتاب ہی نہیں تو کہاں کہا ہے؟ جب کتاب ہی نہیں تو کہاں کہا ہے؟ اور وہی کتب جو ہمارے علماء بتاتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی، اسی سے دکھاتے ہیں اور اسی کو بیان کرتے ہیں اور اس پر قسمیں کھاتے ہیں، قرآن پر بھی ہاتھ رکھتے ہیں اور پھر سے علماء کو چیلنج کرتے ہیں۔ ذرا سن لیجیے۔ اللہ کی قسم، ابو حنیفہ کا جو عقیدہ تھا نا وہ تمہارے دیوبندیوں کا نہیں ہے۔ ابھی مجھ سے مثال سنو۔ اب میں کیوں نہیں مساجد مدارس میں جو عقائد پڑھائے جاتے ہیں، میں اللہ کی کتاب پر ہاتھ رکھ کر قسم اٹھاتا ہوں کہ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ عرش پر ہے۔ اللہ کہاں ہے؟ اللہ عرش پر ہے۔ ابو حنیفہ کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے لیے ہاتھ ہے جس طرح اس کے لیے لائق ہے۔ تو ناظرین کرام، یہ غیر مقلدین کا دھوکہ اور جھوٹ اور دجل و فریب ہے۔ ایک ہی چیز کو ایک جگہ پر انکار کرتے ہیں، دوسری جگہ پر اسی ہی چیز پر قسمیں کھاتے ہیں، قرآن پر ہاتھ رکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ امام ابو حنیفہ کی بات ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کوئی امام ابو حنیفہ کی کتاب نہیں، کتاب ہی نہیں تو باتیں کہاں سے آ گئی؟ لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے، ان کی خود کی بات نہیں ہے۔ جب وہ ان کا کہنا یہ ہوتا ہے جب امام ابو حنیفہ نے خود نہیں لکھی تو یہ ساری کی ساری امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے۔ جب امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے تو پھر یہ باتیں آپ نے کہاں سے لائی جس پر آپ قسمیں کھا رہے ہو اور جس پر آپ قرآن پر ہاتھ رکھ کر قسمیں کھا رہے ہو؟ اس سے پتہ چلا کہ آپ کا صرف یہی کام ہے، اس جگہ جہاں آپ یہ کہہ رہے تھے کہ کتاب نہیں ہے وہاں بھی عوام کو دھوکہ دے رہے تھے، اور یہاں جب قسمیں کھا رہے ہو یہاں بھی عوام الناس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ وجہ اس سے یہ اس چیز کا یعنی پتہ چلا کہ غیر مقلدین کا کام ہی صرف دھوکے بازی ہے، دھوکے سے کام لینا ہے، پھر چاہے وہ کسی پر بھی جھوٹ بول دیں، چاہے کسی چیز کا انکار کر دیں یا کسی چیز کو قبول کر رہے ہیں۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان غیر مقلدین کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق